نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا انشاءاللہ تعالی آج شروعات ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو شیطان ہوتے ہیں اور جو جن ہوتے ہیں، جو شرپسند جن ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ جو ہے نا نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی ایک فرشتہ ندا اور آواز لگاتا ہے کہ خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا۔ یعنی خیر کے طلبگار جو خیر مانگنے والے ہیں وہ آگے بڑھو، اور جو شر پھیلانے والے وہ رک جاؤ، کہ یہ مہینہ جو ہے یہ شر پھیلانے والا نہیں ہے بلکہ یہ خیر پھیلانے والا مہینہ ہے۔ اور آگ سے اللہ تعالیٰ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، یعنی تو بھی ان میں شامل ہو جا۔ ایک فرشتہ جو آواز لگاتا ہے، تو اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یہ ندا لگاتا ہے رمضان کی پہلی رات کو کہ جو ہے نا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خیر پھیلانے والے آگے بڑھیں اور شر پھیلانے والے رک جائیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہر روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے تقریباً 10 لاکھ آدمیوں کی جو ہے نا وہ خلاصی فرماتے ہیں اور ان کو جنت کا واجب کراتے ہیں۔ تو فرشتے کے آواز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت انسان کو اور مسلمان کو یہ آواز لگاتا ہے کہ اے مسلمان، بلائی والے کام کر اور جو برائی والے کام ہے اس سے رک جاؤ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو آزاد کریں گے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کریں گے، تو بھی جو ہے اس خیر اور بلائی کے ذریعے جو ہے اس میں شامل ہو جا اس حدیث شریف کا۔ تو ہو سکتے کہ تو بھی انہی میں سے ہو۔ اور ایسا رمضان کے ہر رات میں ہوتا ہے، یعنی روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرتے رہتے ہیں کہ روزانہ جو ہے 10 لاکھ آدمیوں کو جو ہے جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ جنت ان کے اوپر واجب قرار دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب یہ پورے مہینے کے معاملات ہو جاتے ہیں روزانہ 10 لاکھ کے حساب سے، تو جو رمضان کا جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اور عید کی رات آتی ہے، یعنی عید الفطر کی رات جو ہوتی ہے شوال کی پہلی رات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی افراد اور اس کے ساتھ ملا کے جو جہنم جن کے اوپر واجب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نا جہنم سے خلاصی فرما کر اور جنت میں داخل کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، وہ مہینہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آ چکا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے یہ مہینہ جن کو نصیب ہوا ہے، جن مسلمانوں کو، وہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو ہے نا یہ اتنا عظیم مہینہ کہ جس میں جو ہے جو نفلی عبادات ہیں، وہ چاہے مالی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں، وہ جو ہے نا فرض کے برابر ہو جاتے ہیں، وہ فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو فرضی عبادات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا سے 700 گنا سے زیادہ تک اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اور مسلمانوں، یہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے نا یعنی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم اس میں کما سکیں، اس میں ہم جو ہے نا جتنا چاہے یعنی ایک سبحان اللہ عام دنوں پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ جو ہے نا ایک کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں ایک آدمی سبحان اللہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں، یہ پورے مہینہ چاہے وہ رات میں ہو بھلے جس ٹائم روزہ نہ ہو، لیکن پورے مہینے رمضان میں، وہ رمضان کا مہینہ شروع سے لے کر آخر تک بڑا بارکت ہے کہ اس میں ہم قرآن کی تلاوت جو کریں گے تو ایک ختم کریں گے تو وہ جو ہے نا 700 ختم کے برابر انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اس طرح ایک سبحان اللہ پڑھیں گے وہ 700 سے زیادہ، ایک نماز پڑھیں گے 700 سے زیادہ، تمام نیک اعمال جو کریں گے تو وہ جو ہے نا ہم۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہم برائی سے بچیں، کہ جس طرح جو ہے نا
نیکیوں کے جو ہے نا اللہ تبارک گناہ جو ہے نا وہ نیکیوں کے جو ہے نا جو اجر اللہ بڑا چڑھا دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بڑا چڑھا کے اس کا عذاب ملے گا۔ تو یہ جو ہے نا مسلمان کے لیے نازیب چیزیں ہیں کہ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا کوئی ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو جو ہے نا چیزوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میری عرض ہے کہ یہ ہم ایک لوگوں میں ایک جو ہے نا ایک فطرت یہ بن گئی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا مہنگی والی ہونے والے، تو ہم اس کا ذخیرہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ذخیرہ اندوزی مطلب یہ ہے کہ مثال کی بات میں بتا رہا ہوں کہ جیسے آج پیاز جو ہے نا مثال ہے کہ اگر وہ 100 روپے کلو ہے اور پتہ چل جائے کہ بھئی کل جو ہے نا مہنگا ہو جائے گا، تو ہم لوگ جو ہے نا وہ 1 کلو ہماری ضرورت ہے، 1 کلو کے بجائے ہم 10 کلو لے کر آتے ہیں۔ اس طرح ہر آدمی 10 کلو لے کر آتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں چونکہ جو ہے نا اکنامک کا جو ہے نا ایک اصول ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا یہ ریٹ ہم خود بڑھاتے ہیں ان چیزوں کو ذخیرہ کر کے، جو ہے نا یہ کل بڑھ جائے گا۔ اگر ہم جو ہے نا یہ کام نہ کریں اور ہم جو ہے نا اپنی ضرورت میں رہے کہ بھائی پیاز ڈالنے، بغیر پیاز کے بھی سالن بن جاتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو اگر آپ کو 1 کلو کی ضرورت ہے تو آپ 1 پاؤ پہ آ جاؤ، آپ 1 پاؤ پہ، تاکہ جو ہے نا مارکیٹ میں مال چونکہ جو ہے نا یہ چیزیں پھر خراب ہونے، سبزیاں اور یہ فروٹ یہ ہم لوگ خود مہنگی کرتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا اس کی لینے کی مقدار کم کر دیں، تاکہ جو اس کا ڈیمانڈ کم ہو جائے، تو جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گا تو اس کا جو ہے نا ریٹ جو ہے نا وہ خود بخود آ جائے گا، نیچے آ جائے گا۔ اگر ریٹوں کو نیچے لانا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں اس کا فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اکنامکس کا فارمولہ ہے، معاشیات کا فارمولہ ہے کہ جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی اس کا ریٹ بڑھے گا۔ تو ہم نے اس چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ ہم نے فارمولہ کرنا ہے کہ آپ کو اگر ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کی قیمت بڑھے، اس کو کم کر دیں۔ تمام لوگ، یہ میں نہیں کہ ایک بندے سے نہیں ہوگا، تمام لوگ جب اس پہ کریں گے اس کو، اس چیزوں کی جو ہے نا ہم خریداری کم کریں گے۔ اگر پہلے کلو خرید رہے تھے، پھر آدھا کلو اور پاؤ پہ آ جائیں گے، تو اس طرح وہ چیز جو ہے نا وافر مقدار میں ملے گی اور اس کا ریٹ خود بخود کم ہو جائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں جو ہے نا، اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو میرے دوست بزرگوں یہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نا جن لوگوں نے اس چینل کو جو ہے نا سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے اسلامی معلومات سے موافق اور احادیث مبارک سے بھرپور ویڈیوز آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہیں گی، اور ہم جو ہے نا دین کو انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور جو ہے نا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔